ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے ستمبر کی 16 اور ربیع الاول کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڈی لیگ نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں اپیکس باڈی کے چیئرمین چرندرجے لغروک نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اپیکس باڈی کے سابق سربراہ اور معروف رہنما تپتن چھیوانگ جو ایک عرصے سے تنظیم سے الگ تھے آج دوبارہ اپیکس باڈی میں شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تپتن چھیوانگ کی واپسی سے نہ صرف اپیکس کے ممبران بلکہ مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بھی ان سے دوبارہ قیادت سنبھالنے کی درخواست کی تھی. چرندرجے لغروک نے کہا کہ عوام کے مطالبے پر تپتن چھیوانگ دوبارہ اپیکس باڈی کی قیادت کریں گے اور ان کی سربراہی میں مرکزی حکومت سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ لداخ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاہم اس عمل کا باضابطہ آغاز ہونے تک جاری بھوک ہڑتال کو ختم نہیں کیا جائے گا. چیئرمین نے موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لیہ میں جاری بھوک ہڑتال جس کی قیادت سونم وانگچک کر رہے ہیں تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک حکومت سنجیدگی سے بات چیت کا اعلان نہ کرے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ سونم وانگچک اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کے خلاف بے بنیاد الزامات اور دباؤ کے اقدامات بند کرے، خاص طور پر سکمول اور حیال کے خلاف لگائے جا رہے الزامات کو روک دے. چرندرجے لغروک نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت لداخ کے عوام کے ساتھ حقیقی اور مؤثر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اسے ان پر برتے جا رہے رویے کو ختم کرنا ہوگا تاکہ بات چیت کا راستہ کھل سکے اور عوام کی جائز مطالبات کا حل نکالا جا سکے. اپیکس باڈی لیگ کی جانب سے تپتن چھیوانگ کی واپسی کو تنظیم کی سرگرمیوں کو نئی سمت دینے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. اس موقع پر اپیکس کے دیگر رہنما بھی موجود تھے جنہوں نے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے اور عوام کی فلاح کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا. ہل کونسل کرگل نے سوموار کو ایک اہم اور تاریخی فیصلے میں متفقہ طور پر نئی ٹیچر ٹرانسفر پالیسی اور کرگل کے طلباء کے لیے جموں اور سری نگر ہاسٹل کے داخلہ اصول کو منظور کر لیا. یہ فیصلہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور داخلے کے عمل کو شفاف، مساوی اور میرٹ پر مبنی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. اجلاس کی صدارت چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند نے کی جبکہ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلرز، ڈپٹی کمشنر کرگل اور کونسلرز موجود تھے. ٹیچر ٹرانسفر پالیسی کے تحت اساتذہ، ماسٹرز، ہیڈ ماسٹر اور لیکچرر کی تعیناتی میں تعلیمی معیار کو فروغ دینے اور ضلع بھر کے اسکولوں میں تعلیمی عملے کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی جس میں بتایا گیا کہ نئی ڈرافٹ پالیسی میں تمام ضروری پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ تعلیمی عمل میں معیار اور شفافیت برقرار رہے. پالیسی کو ایک شفاف ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے نافذ کیا جائے گا تاکہ عمل مکمل طور پر شفاف ہو. اجلاس کے دوران دونوں ڈرافٹ جو LHDC کمیٹی اور ڈپٹی کمشنر کرگل کی جانب سے تیار کیے گئے تھے پر تفصیل سے غور کیا گیا اور کونسلرز نے مفید تجاویز دی. ان تجاویز کو شامل کرتے ہوئے حتمی پالیسی کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا جو کرگل میں اسکولوں کی تعلیمی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے. اسی طرح جموں اور سری نگر میں کرگل کے طلباء کے لیے ہاسٹل داخلہ پالیسی کو بھی حتمی شکل دی گئی. نئی پالیسی طلباء کو میرٹ، مساوی مواقع اور شفاف طریقہ کار کے تحت داخلے کی سہولت فراہم کرے گی تاکہ ضرورت مند اور مستحق طلباء کو مناسب مواقع مل سکیں. اجلاس میں کونسلرز نے دونوں پالیسیوں کی بھرپور تعریف کی اور انہیں طلباء کی تعلیمی ترقی اور مجموعی فلاح و بہبودی کے لیے طویل مدت اہم
قدم قرار دیا۔ نئی ٹیچر ٹرانسفر پالیسی آئندہ تعلیمی سیشن سے نافذ ہوگی۔ اس کے علاوہ LHDC کرگل نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی پالیسیاں دیگر محکموں میں بھی مرحلہ وار نافذ کی جائے گی تاکہ نظام میں شفافیت، اصلاحات اور کارکردگی کو فروغ دیا جا سکے۔ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل، پارس ہسپتال سری نگر اور انجمن صاحب زمان کے اشتراک سے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال سانکو میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا اور طبی مشورے فراہم کیے۔ کیمپ کا مقصد صحت کی بنیادی سہولیات کو دور دراز علاقوں تک پہنچانا اور مخصوص بیماریوں کے بارے میں آگاہی بڑھانا تھا تاکہ عام افراد صحت کی خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ کیمپ میں ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحت کے شعبے میں اس قسم کے اقدامات نہایت اہم ہیں اور یہ کیمپ صحت کے بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے ایک مثبت اور مؤثر قدم ہے۔ انہوں نے عوام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر شیخ صادق بلاغی چیئرمین انجمن صاحب زمان اور آغا سید محمد روح اللہ وائس چیئرمین انجمن انقلاب مہدی نے کیمپ کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام صحت کے حوالے سے شعور بڑھاتے ہیں اور طبی سہولیات تک رسائی آسان بناتے ہیں۔ آغا سید احمد رضوی کونسلر سانکو اور عبدالہادی کونسلر تیسو نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں صحت کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے کیمپ انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کیمپ کے انعقاد میں باقریہ ہیلتھ کیئر کے رضاکاروں اور بسیج بقیت اللہ کے رضاکاروں نے بھرپور تعاون فراہم کیا۔ مختلف بیماریوں سے متاثر مریضوں کی بڑی تعداد نے اس کیمپ میں شرکت کی، جہاں انہیں طبی معائنہ، مشورے اور دوائیاں مکمل طور پر فراہم کی گئیں۔ شرکاء نے انتظامات کی خوب تعریف کی اور صحت کی خدمات کو آسانی سے فراہم کرنے کے اس عمل کو سراہا۔ یاد رہے کہ ضلع کرگل کا معروف رضاکار ادارہ باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل، جو کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے تحت صحت کا شعبہ ہے، نے رضاکارانہ خدمات میں تیزی لاتے ہوئے متعدد سپر اسپیشلٹی کیمپ منعقد کیے ہیں، جن میں خاص طور پر غریب اور نادار مریضوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ 2 روز قبل ادارے نے کرگل میں کینسر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا تاکہ اس مہلک مرض کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا سکیں اور متاثرہ افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ یہ طبی کیمپ نہ صرف علاج کی سہولیت فراہم کرنے کا ذریعہ بنا بلکہ صحت کے حوالے سے آگاہی پھیلانے میں بھی ایک مؤثر قدم ثابت ہوا۔ اس سے علاقے کے لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا اور اس کی صحت سے متعلق بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار کی صدارت میں فوڈ سیفٹی کی ضلع مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں محفوظ خوراک اور صحت مند غذا کے موضوع پر اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں خوراک کے نمونے جمع کرنا، حفظان صحت کی ویڈیو بنانا، سکولوں کے FSSAI رجسٹریشن اور سڑک کے کنارے کاروبار کرنے والوں کے لیے مخصوص جگہیں مختص کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ہسپتال کی کنٹینز، مڈ ڈے میل کے کچنز اور دیگر مراکز میں صفائی ستھرائی بہتر بنانے اور عوامی شکایت کے حل کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ یہ اجلاس خوراک کی حفاظت اور عوام کی صحت کو بہتر بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ رکن پارلیمان سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے وقف ترمیمی بل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے قوانین سبھی مذاہب پر یکساں طور پر لاگو ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ عدالت عظمیٰ نے کچھ مثبت رویے دکھایا ہے، لیکن یہ مسئلہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا ہے۔ آغا روح اللہ نے کہا کہ قوانین کے نفاذ میں یکسانیت، انصاف اور ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہر برادری پر یکساں لاگو ہونے چاہیے، ورنہ منتخب اجلاس سے بے اعتمادی اور تقسیم جنم لیتی ہے۔ MLA ڈوڈا مہراج ملک کی حراست پر آغا روح اللہ نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اختلاف رائے رکھنے والی آوازوں کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو بھی سچ بولتا ہے اسے PSA کے تحت بند کیا جاتا ہے۔
یہ آواز اٹھانے والوں پر صاف ظلم ہے۔ یمن کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے کہا کہ اب تک صہیونی حکومت کے جرائم پر عرب اور اسلامی ملکوں کا رد عمل کمزور رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے جرائم پر شروع سے ہی عرب اور اسلامی ملکوں کا محکم رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا۔ یمن کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ عرب اور اسلامی ملکوں کو ان جرائم کا مشاہدہ کرنے کے بعد غزہ، غربی اردن، شام، لبنان، ایران، یمن اور حال ہی میں قطر پر کی جانے والی جارحیت کے مقابلے میں محکم اور ٹھوس موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت یہی نہیں رکے گی بلکہ مصر، اردن، سعودی عرب، عراق اور علاقے کے دیگر ملکوں تک بھی پہنچے گی۔ یمن کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے کہا کہ عرب اور اسلامی ممالک کے امریکہ کے ساتھ مختلف طرح کے عہد و پیمان ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی سنجیدہ موقف اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اور اسلامی ممالک اپنے ذخائر اور وسائل سے دنیا کو جھکا سکتے ہیں لیکن وہ اس مسئلے میں ان سے کام نہیں لیں گے اور دوحہ اجلاس کا نتیجہ امیدوں اور توقعات کی سطح کا نہیں ہوگا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔